جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ میں 2 ویکس کے لیے لاہور میں اویلیبل ہوں، تو جو لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے نیچے دیے ہوئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کا علاج، اس کی ریمیڈی کہ آپ کو کس طرح اس مشکل سے نکلنا ہے۔ تو میں لاہور میں 2 ہفتے کے لیے انشاءاللہ موجود ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے 1 فروری سے 7 فروری تک کی پوزیشن ستاروں کی اور برجوں کی کیا رہے گی، کون کون سے برج والوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور کس کس برج والے افراد کو کیا کیا صدقہ دینا ہوگا، اور کس کس برج والوں کو لکی نمبر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم تفصیل سے 12 برجوں پہ حمل سے لے کر یعنی ایریز سے لے کر پائسز تک، ہوت تک بھرپور روشنی ڈالیں گے، اور ہم ڈالتے رہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں، تاکہ آپ، چونکہ یہ تو ایک گائیڈنس ہوتی ہے، یہ کوئی مطلب ایسا کوئی خدا نہ کرے کوئی غیب کا علم نہیں، یہ گائیڈنس ہے، اور یہ گائیڈنس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ نقصان سے بچ سکتے ہیں آپ اس کے لیے، اور جو آپ کے لیے اچھا وقت ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی طرف۔ تو برج حمل والوں کے لیے یعنی ایریز والوں کے لیے جو ہم بتا رہے ہیں 1 فروری سے 7 فروری تک کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ پچھلے دنوں بھی یہ کافی مضبوط چلی آ رہی ہے، لیکن اب اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اس لیے مضبوط ہوگی کہ لگن کا لارڈ ستارہ مریخ لگن میں پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت مضبوط، بہت سٹرونگ ہو کر پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کا لگن یعنی اسینڈنٹ طاقتور ہوتا ہے، جو کہ تو اس سے آپ کی مائنڈ سیٹ بہتر ہوتا ہے، آپ کی سوچ میں بہتری آتی ہے، آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ میں انرجی آ جاتی ہے، اور لوگ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، لوگوں میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسینڈنٹ جن لوگوں کا مضبوط، خاص طور پر ایریز والوں کا جو اسینڈنٹ ہے یعنی برج حمل، جو کہ ایک بہت طاقتور برج ہے، برج حمل جو ہے، تو یہ زیادہ تر کھلاڑیوں کا ہوتا ہے، پہلوانوں کا ہوتا ہے، آرمی والوں کا ہوتا ہے، پولیس والوں کا ہوتا ہے، مطلب جو بھی انرجی والے جو بھی کام کرتے ہیں ان لوگوں کا کو پیما ہوتے ہیں، اس میں جو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے۔ دوسرے کا لارڈ 10ویں پڑ گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مال و دولت، پیسہ، عزت، جو لوگ اسٹاک کا کام کرتے ہیں، جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، میں ان کی پوزیشن اس میں بڑی مضبوط دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وینس ان کا جو لارڈ ہے، اس گھر کا جو مالک ہے وینس، وہ 10ویں گھر پڑ گیا، اور 10ویں گھر جب پڑ جائے تو 10واں گھر عزت، مرتبہ، حکومت کی طرف سے اعزاز، اعلیٰ عہدہ، ایسے میں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کانٹریکٹ آپ کو مل سکتا ہے، کوئی ایسی کوئی جاب مل سکتی ہے اچھی، کوئی ایسی کوئی صورتحال، یعنی گورنمنٹ سے بھی فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ 10ویں پڑ گیا، یعنی دولت کے جو ذرائع ہیں وہ حکومت کے تھرو بھی آپ کے حصے میں آ سکتے ہیں۔ تو دوسرا گھر مضبوط ہے، لیکن راہو ہے تھوڑا سا دوسرے گھر پڑا ہوا ہے، تو آپ نے کالا صدقہ جو ہے نا گاہے بگاہے، کبھی کبھی ہفتے میں 2-3 دن کوئی کالی دال، کالے چنے وغیرہ، اس کا صدقہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ راہو ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ستارہ ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر وہ بھی بہتر ہے، پورن دیکھتا ہے تیسرے گھر کو تو بہتر ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، یعنی جو جائیداد، پراپرٹی، ماں، اور بیرون ملک سفر، بیرون ملک رہائش، بیرون ملک کاروبار، اس لیے نہیں، اس لیے کہ یہاں سے جو بھی سٹار بیٹھے گا وہ 12ویں گھر کو دیکھے گا۔ 12ویں گھر کا مقصد ہے کہ بیرون ملک جو بھی میرا اکثر مشاہدہ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کے میں نے ذائچے بنائے ہیں، تو جب میں نے دیکھا وہاں تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں سر میں تو وہیں ہوں، باہر ہی ہوں، میں تو ایسی ہالیڈیز پہ آیا ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ میں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے مشاہدوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں، میں زمین اور آسمان ملانے کی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے زمین اور سورج مل گئے ہیں آپس میں۔ عجیب ہے، عجیب ایسی باتیں لوگوں کو سسپینس پیدا کرنے کے لیے بلا جا بے تکی باتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بات ایسی کرو جس میں وزن ہو،
لوگ تسلیم کریں، لوگوں کا دماغ تسلیم کرے اس کو. تو اسی طرح چوتھا گھر ہوتا ہے. یہ برجیں جو ہیں ان کی منصوبات ہیں، اور ہم یہ منصوبات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہم کو یہ نہیں کہ کوئی کسی کی کایا پلٹ دیں گے یا تقدیر بدل دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. منصوبات ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ہم نے سیکھی ہیں. یہ ہم نے کئی سال اس پہ، میں نے 50 سال اس پہ لگائے، میرے باپ نے 70 سال اس پہ لگائے. یہ بڑی ایک ریسرچ ہوتی ہے یہ. تو چوتھا گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت طاقتور ہے چوتھا گھر. اس کی جو نئی سواری، نیا گھر، نئے معاملات جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور پانچواں گھر وہ اور زیادہ مضبوط ہے. پانچویں کا لارڈ بھی 10ویں گھر میں پڑا ہوا ہے. تو جو لوگ بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کسی ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جو لوگ کوئی امتحان، کوئی بڑا کمپٹیشن کا امتحان، CSS کا امتحان، اس طرح کے جو لوگ ایگزام جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو چیزیں، چونکہ 10ویں پڑھا ہوا ہے، تو ایسی ڈگری جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں گورنمنٹ میں جا کے آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ڈگری آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ اولاد کا بھی ہوتا ہے پانچواں گھر، اور لو میرج کا بھی ہوتا ہے. تو کوئی جو لوگ جن کی محبت کی شادی ہے، کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں، کرنی ہو رہے، وہ بھی بہت اچھا سسٹم بنا ہوا ہے. اولاد کے حوالے سے جو لوگ بچے کی پلان کر رہے ہیں، جو لوگ بچوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بننی چاہیے، ان کو بھی بہت اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بہت کامیاب ہوں گے اس کے اندر. اسی طرح ساتواں گھر وہ بہت اچھا ہے، کاروباری ہے، بہت اچھا. ایکچول کاروبار کا گھر ہی ساتواں ہوتا ہے، اور یہ کاروبار کا بھی ہوتا ہے، شراکت کا بھی ہوتا ہے، شادی کا بھی ہوتا ہے، اور مقدمے بازی کا بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کی منصوبات ساتویں. جب ساتواں گھر طاقتور ہوگا تو یہ تمام منصوبات کی آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے، اچھے فائدے حاصل ہوں گے. کوئی نیا کاروبار شروع ہو سکتا ہے، کوئی کھانے پینے کا، اناج کا، کوئی ہوٹل بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی کوئی چیزیں آپ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ اور میرج کے حوالے سے صورتحال بڑی اچھی بنی ہوئی ہے وہ. لیکن پھر بھی منگل یوگ بنا ہوا ہے، یعنی ستارہ مریخ برج حمل والوں کا منگل یوگ بنا ہوا ہے. ستارہ مریخ لگن میں ہے، مارس لگن میں ہونا، مارس یہ بہت زبردست منگل یوگ ہوتا ہے. یعنی آپ جب بھی شادی کریں، آپ کو میچ کر کے شادی کرنی چاہیے. اگر میچ کر کے شادی کریں گے تو وہ شادی انتہائی کامیاب رہے گی، بہت کامیاب رہے گی اگر میچ کر کے شادی کریں گے. تو اسی طرح جو نواں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. یعنی لک کا گھر آپ کا بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. یعنی ناویں کا مالک 10ویں، اس سے بڑی لک کے گھر کی کوئی صورتحال، کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی. بہت مضبوط ہے. اسی طرح آپ کو کوئی شادی دوسری کرنی ہے، جن لوگوں کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، دوسری شادی کے حوالے سے، کوئی بیرون ملک حوالے سے، کوئی نئی کنسٹرکشن، آپ نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اسی حوالے سے نواں گھر بھی ہوتا ہے. بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو نواں گھر بڑا مضبوط ہے. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. 10واں گھر سب سے مضبوط ہے. 4 ستارے، سورج، زحل، عطارد اور وینس کا 10ویں گھر ہونا، یہ ایک بہت بڑا پربل یوگ ہے. تو میں کہوں گا برج حمل والے، ایریز والوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کی پوزیشن آگے بہت اچھی ہے. بلکہ میں بہت ساری ویڈیو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں بہت ان کا ایک اہم رول بھی دیکھ رہا ہوں برج حمل والوں کا، کیونکہ یہ طاقت کا منبع ہوتا ہے، انرجی ان کے پاس ہوتی ہے. یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یعنی. تو اسی طرح 10واں گھر بہت زیادہ مضبوط ہے. 11واں گھر اور زیادہ مضبوط ہے. 11ویں کا لارڈ بھی 10ویں پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی زیادہ مضبوط ہے. تو جو مفادات ہیں، جو انعامی بانڈ، انعامی اسکیم، انعامی چیزیں، اس طرح کے بانڈ وغیرہ، اگر کوئی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلا جھجک کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا وقت ہے، بہت مضبوط وقت ہے. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے گی. آپ کا لکی نمبر جو ہے 219 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، میرا خیال ہے لال چیز کا آپ نے صدقہ دینا. ٹورس یعنی سور. تو سور والوں کی پوزیشن بھی اچھی بنی ہوئی ہے. یعنی ان کے جو لگن کا لارڈ ہے وینس، وہ لگن سے نامے پڑا ہوا ہے، اور ان کے 9th ہاؤس میں 1 2 3 4 ستارے 9th ہاؤس میں ہیں. تو ان کا جو ٹورس والوں کا جو اس وقت اس ہفتے جو 1 فروری سے 7 فروری تک کی پوزیشن ہے، ٹورس والوں کی بھی بہتر ہے. لیکن صرف ان کے راہو جو ہے نا، وہ ان کے اسینڈنٹ میں ہے،
اس کے راہو سے بچنے کے لیے، یعنی راہو کی خرابی سے بچنے کے لیے آپ کو کالا صدقہ دینا چاہیے۔ اور کالا صدقہ آپ کیا ہے؟ کالی دال، کالے چنے، کوئی بھی چیز آپ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، خود ویسے بھی کسی کو صدقہ دان کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کی سوچ بہتر رہے گی، آپ پہ کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، آپ کے جو خفیہ دشمن ہیں وہ آپ سے دور رہیں گے۔ تو یہ کالا صدقہ جو ہوتا ہے نا، یہ ان تمام چیزوں کو بچاتا ہے۔ تو اسینڈنٹ آپ کا مضبوط ہے۔ سب سے مضبوطی یہ کہ اسینڈنٹ کا لارڈ ناویں گھر میں، 9th ہاؤس میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے، آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے، آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو ناواں گھر آپ کا بڑا میں مضبوط دیکھ رہا ہوں، یعنی ناویں سے نظر کے حوالے سے اسینڈنٹ کو بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے مرکری کا ہے، وہ جیمنائی ہے، دوسرا گھر جو ہے اس کا لارڈ 10ویں پڑا ہوا، وہ لگن سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اسینڈنٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی 10ویں گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کرنسی کا، پیسے کا، اسٹاک ایکسچینج کا، پیسے کے لین دین کا جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو بڑا ہینڈسم کوئی 10ویں گھر میں ہونے کا مقصد ہے کہ بہت بڑا ہینڈسم کوئی پروفٹ ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے گھر کے حوالے سے بھی آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور بلکہ آپ کو اس میں معاہدات بھی کر سکتے ہیں، مستقبل کے سودے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ دوسرا گھر بہت مضبوط ہے۔ اور مرکری ابھی تو بہت کم ڈگری پہ ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے مرکری کی ڈگری، کیونکہ جب کم ڈگری ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے، جب 15 ڈگری سے اوپر آتا ہے تو جوان ہوتا ہے، جب 26 ڈگری سے اوپر آتا ہے تو پھر وہ کمزور یعنی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سٹار کی ڈگریز کی یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ تو ابھی تو اس نے جوان ہونا، تو انشاءاللہ آپ بالکل اس پہ کام کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ بھی 4 ستاروں کی نظر ہے، کوئی خرابی نہیں ہے تیسرے گھر میں۔ چوتھا گھر بہت طاقتور ہے، تو جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ زمین کا، پراپرٹی کا، جائیداد کا، کوئی کنسٹرکشن کا، کوئی چیز کھڑی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا سسٹم بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیرون ملک سے کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیرون ملک سے کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے سسٹم بہت اچھا بنا ہوا ہے، کیونکہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے انہی تمام منصوبات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے، جو اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے، ڈگری کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ 5ویں کا مالک بھی ناویں ہے، یعنی ایسی پوزیشن جب سٹار وائز بنتی ہے تو بیٹے کا سکھ ہوتا ہے، آپ کی اولاد کو کوئی اچھی ڈگری ملتی ہے، آپ اولاد کی خوشیاں دیکھتے ہیں۔ تو جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، جو بچے کسی ڈگری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ٹورس کے حوالے سے۔ تو ٹورس کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، لیکن ان کا جو 7واں گھر ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ مریخ، وہ 12ویں پڑا ہوا ہے، اور منگل یوگ بھی بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا میں شادی کے حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ رک جائیں یا تھوڑے سے معاملات ابھی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جیسے جوپیٹر اپریل میں چینج ہو کر، جوپیٹر تبدیل ہو کر جیسے 10ویں گھر میں آئے گا، تب شادی کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی بن جائے گی، اور جب تک منگل بھی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے اس کے معاملات کو تھوڑا سا میرج کے حوالے سے، یا کوئی آپ کسی کے ساتھ شراکتی کاروبار کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ 9واں گھر بہت مضبوط ہے، 4 ستاروں کا اجتماع، سورج، مشتری، زحل اور وینس، 4 ستاروں کا اجتماع 9ویں گھر میں بہت طاقتور ہے، ایک راج یوگ ہے، یعنی لگن کا مالک 9ویں، 10ویں کا مالک 9ویں، 11ویں کا مالک 9ویں، اور 9ویں کا مالک 9ویں، یہ ایک بہت اچھا راج یوگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ برج ثور والوں کے لیے ایک بہت بڑی میں کامیابی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کو ورکنگ کرنی چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے، جو لوگ شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، یعنی جن کی سیکنڈ میرج نہیں ہو رہی، کسی وجہ سے کوئی بعض اوقات بریک ہو جاتی ہے پہلی شادی، پھر دوسری شادی میں تھوڑی سی، تو وہ ان کے لیے بھی جو برج ثور کے حوالے سے
ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی صورتحال بنی ہوئی ہے. اگر وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو بہت اچھی شادی ہوگی اور بڑی دھوم دھام سے شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے. جو لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں، جو لوگ بڑے افسران ہیں، جو لوگ اچھی ملازمت گورنمنٹ میں کرتے ہیں، ان کی پرموشن میں دیکھ رہا ہوں، ان کی ترقی میں دیکھ رہا ہوں، ان کے معاملات میں اچھے ہوتے دیکھ رہا ہوں. کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ جو ٹرینگل بنا ہوا ہے نا، یعنی لگن کا مالک نام ہے، 10ویں کا مالک نام ہے، 9ویں کا مالک نام ہے، 11ویں کا مالک نام ہے، اس سے اچھا کوئی یوگ نہیں ہوتا. یہ اگر پیدائشی طور پر کسی کے ذائچے میں آ جائے تو وہ راجے کی سما سکھ بھوگنے والا ہوتا ہے، راجوں کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے. تو یہ بڑا اچھا یوگ ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے 10واں گھر. 10ویں کا مالک بھی نامے، یعنی عزت میں، مرتبے میں، گورنمنٹ سے اگر جن لوگوں نے گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جو لوگ گورنمنٹ کے لیے ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. 11ویں کا لارڈ 9ویں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیرون ملک سے بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے. یعنی کوئی ایسی کوئی آپ کی لاٹری بھی نکلنے والی ہے. اگر آپ نے کوئی لاٹری لے کے رکھی ہے، کوئی ایسی جس کا بیرون ملک سے تعلق ہے، اگر نہیں لے کے رکھی تو تھوڑی سی کوشش بنائیے برج سور والوں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں بہت بڑا کوئی انعام و اکرام لگے گا اور معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے. تو 11واں گھر بھی مضبوط ہے. اسی طرح تو ان کی ان کا جو لکی نمبر ہے وہ ان کا جو ہے وہ 3، 2 اور 1 ہے. ان کا لکی نمبر 3، 2، 1 ہے. اور ان کو صدقہ دینا چاہیے لال چیز کا منگل کے دن، سفید چیز کا پیر کے دن. جوزا یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی بھی پوزیشن اب اچھی بن گئی ہے. اس لیے اچھی بن گئی ہے کہ جیمنائی کا جو لارڈ ہے نا مرکری، وہ اٹھ کے 9ویں گھر میں آ گیا. یعنی پہلے 8ویں گھر میں تھا تو پچھلے دنوں خراب تھی. اب جیسے 9ویں گھر میں آیا، ابھی تو ویسے 1 ڈگری پہ ہے، لیکن جیسے جیسے اور اس کی تو مرکری کی ڈگری ہیں، عطارد کی تو بڑی جلدی بڑھتی ہیں ڈگری. تو جیسے جیسے ڈگریاں بڑھیں گی تو اور پوزیشن بہتر ہوگی. یعنی جو خرابی تھی جیمنائی والوں کی، اس سے بڑی حد تک یہ نکل آیا. کیونکہ جب لگن کا لارڈ 8ویں گھر میں پڑا ہو تو بہت صورتحال خراب ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کسی حادثے کا خطرہ ہوتا ہے، کسی صحت پہ کوئی اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس اب خطرے سے جیمنائی والے نکل گئے. اس کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں گھر میں آ گیا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ڈگریاں بڑھیں گی معاملات ان کے بہتر ہوتے جائیں گے. اسینڈنٹ مضبوط ہے. اور یہ لوگ تو ویسے بھی اسٹاک کا، کرنسی کا بینکر ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی لائر بھی ہوتے ہیں. اور یعنی یہ وہ حساب کتاب والے جو لوگ ہوتے ہیں، جیمنائی کا تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. قمر ہے دوسرے گھر کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے. وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. بلکہ اسینڈنٹ زیادہ طاقتور ہوا، ادھر سے مون دیکھ رہا ہے، ادھر سے مرکری دیکھ رہا ہے اسینڈنٹ. تو اسینڈنٹ بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے اسینڈنٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اسٹاک کا، پیسے کا، کرنسی کا، یہ جیمنائی والے عموماً اسی قسم کے کام کرتے ہیں. یہ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ساری کامیابی ہیں اور بہت سارے معاملات ان کے بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. ویک کے مراد یہ ہے کہ بہن بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ملازمین کا بھی ہوتا ہے، اور آپ کے ہمسایوں کا بھی ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزوں پہ خاص آپ نے توجہ دینی ہے. یعنی ملازمین پہ تو آپ نے بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں دینی، کوئی چیز ان پہ آنکھ بند کر کے آپ نے ان پہ بھروسہ نہیں کرنا. تو ہمسایوں سے تو خیر کوئی ایسا وہ آپ کا لین دین نہیں ہوتا، بلکہ ایک اچھا ہمسایہ کہتے ہیں باعث رحمت ہوتا ہے انسان کے لیے. تو بہن بھائی بھی آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن خاص طور پر تیسرے گھر کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. چوتھا گھر جو ہے وہ سنبلہ کا ہے، مرکری کا ہے. وہ بہت مضبوط ہو گیا چوتھا گھر، کیونکہ مرکری اٹھ کر اوپر آ گیا. لیکن ویسے مرکری اٹھ کے آ گیا ہے لیکن ریٹروگریڈ ہے ابھی.
الٹی چال میں ہے، جیسے ہی یہ سیدھا ہوگا اور اس کی ڈگریاں بڑھیں گی اور زیادہ جیمنائی والوں کو فائدہ ہوگا۔ ابھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بھرپور کام شروع نہ کریں جس سے آپ سمجھتے ہو کوئی کنسٹرکشن کرنا یا کوئی بلڈنگ بنانا یا کوئی گاڑی چینج کرنا یا کوئی گھر تبدیل کرنا، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اس سے تھوڑا سا ابھی جب تک یہ مرکری سیدھا نہیں ہوتا، عطارد سیدھا نہیں ہوتا، تب تک آپ کے معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے مطلب ہے کہ آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ مرکری کا ریٹروگریشن میں آنا، اور خاص طور پر جیمنائی اور مرکری والوں کے لیے جب بھی مرکری ریٹروگریٹ ہوتا ہے الٹی چال میں تو تناؤ دیتا ہے، ذہن پہ بہت دباؤ دیتا ہے، پریشر دیتا ہے، خام خواہ کی وجوہات جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی وہ خام خواہ ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ یوں نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ بھی تو سوچیں، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں خرابی ہو جائے، آپ یہ سوچیں کہ میرا کیا پتہ کوئی 10 لاکھ کا انعامی بانڈ نکل آئے، کیا پتہ میری کوئی انعامی کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی انعامی کوئی ایسا کوئی انعام میں میرا کوئی گھر نکل آئے۔ تو یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتری آئے گی، پوزیٹیوٹی آئے گی۔ تو میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اپنی سوچ میں پوزیٹیوٹی رکھیں، کافی بہتر ہے۔ اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ 8ویں پڑا ہوا ہے وینس، وہ تھوڑا سا ویک ہے۔ تو جو لوگ ایگزام وغیرہ کی تیاری کریں ان کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے، کم از کم ایک 1 منتھ جو ہے تھوڑا سا وہ ڈیلے کر کے اگر وہ کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈیلے ان کو اپریل تک کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی جوپیٹر اٹھ کے برج دلو میں یعنی ایکویریس میں آئے گا تب ان کی پوزیشن جو ہے نا، کیونکہ پھر ان کا 10ویں کا مالک نامے آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور اولاد کے حوالے سے اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی بچے ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، کوئی باہر کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں جو بچے، ان کو بھی تھوڑا سا ٹھہر کے سکون سے تھوڑا سا کام لینا چاہیے۔ جلد بازی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو لہٰذا تھوڑا سا اگر آپ جسٹ ویٹ کر لیتے ہیں 1-2 مہینے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے سوری 7واں گھر جو ہے جو میرج کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ابھی انتظار کرنا چاہیے تھوڑا، کیونکہ اس کا لارڈ بھی 8ویں پڑا ہوا، وہ بھی جوپیٹر جب چینج ہو کر برج دلو میں آ جائے گا، یعنی یہ 6 اپریل کو آ جائے گا برج دلو میں، جیسے ہی چینج ہو کر برج دلو میں آتا ہے تو آپ کی پوزیشن بہت اچھی بنا دے گا انشاءاللہ۔ تب آپ کو شادی کرنا اور کوئی شراکت میں کاروبار کرنا، کوئی 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 مقدمے بازی وغیرہ اگر آپ کی ہو رہی ہے تو اس کو بھی ابھی تھوڑا سا ڈیلے کریں، کیونکہ اس وقت آپ وننگ پوزیشن پہ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جوزا والے جو جیمنائی والے لوگ ہیں ان کو شادی کے حوالے سے تھوڑا سا ابھی ویٹ کرنا چاہیے، جب تک اولاد کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ویٹ کرنی چاہیے، جب تک جوپیٹر اٹھ کر اوپر دلو میں نہیں آ جاتا۔ یہ 6 اپریل کو آ جائے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی ابھی تھوڑا سا ویک ہے، اس کے لیے بھی ابھی تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے ویٹ کرنا چاہیے کہ جوپیٹر کا انتظار کرنا چاہیے۔ جوپیٹر جیسے ہی 6 اپریل کو اٹھ کے 9ویں گھر آئے گا تو 9واں گھر مضبوط ہو جائے گا، ایسے مضبوط ہوگا کہ 10ویں کا مالک 9 ہے، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے اور بہت مضبوط ہو جائے گا، یعنی 7ویں کا مالک 9 10ویں کا مالک 9، یہ بھی ایک راج یوگ بن جائے گا۔ تو لہٰذا آپ جذباتی قطعی مت ہوں، تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات 9ویں گھر کے حوالے سے اور 10ویں گھر کے حوالے سے، تو ان کو جیمنائی والوں کو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کو میکسیمم ان کو 6 اپریل تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسے رسک نہ لیں، کوئی ایسا جس سے آپ سمجھتے ہوں کہ میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا، 2 کا 4 نہیں ہونے والا۔ تو تھوڑا سا ویٹ کریں، جیسے جوپیٹر چینج ہوتا ہے انشاءاللہ سب چیزیں آسانی سے بن جائیں گی۔ تو لہٰذا 9واں اور 10واں یہ دونوں گھر کمزور ہے، 7واں گھر کمزور ہے، تو جیمنائی والے لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپریل میں آپ کریں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدے ہیں، بہت معاملات بہتر ہیں۔ اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بہتر ہے، منگل پڑا ہوا ہے 11ویں کا لوڈ ہو کر 11ویں پڑا ہوا ہے تو مضبوط ہے، مفادات کہیں سے آپ کو خدا نہ کرے کوئی ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہیں، 11واں گھر طاقتور ہے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو معاملات اس کے حوالے سے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے۔ تو 9ویں کا جو صدقہ دینا ہے وہ آپ نے کالا دینا ہے، 10ویں کا صدقہ پیلا دینا ہے، اور 7ویں کا صدقہ بھی پیلا دینا ہے۔
تو یہ 2-3 صدقے جو ہے نا یہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے نا 3 3 2 اور 4 ہے لکی نمبر، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب بھی آپ کوئی لاٹری وغیرہ یا انعام وغیرہ لینا چاہیں تو ان نمبروں کے حوالے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کینسر یعنی سرطان، تو سرطان والوں کی پوزیشن بھی اس ہفتے میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے مضبوط دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو لگن کا لارڈ ہے وہ چوتھے گھر میں ہے، اور ستارہ مریخ 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی اگر کسی ملک کا راجہ نہ بھی ہو تب بھی راجوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک راج یوگ ہے ماشاءاللہ سے، یہ بہت انرجی والا راج یوگ ہے، بہت طاقت والا راج یوگ ہے۔ جو لوگ طاقت والے کام کرتے ہیں، جو لوگ، ان کے لیے یہ بہت بڑا خوش کن یہ صورتحال ہے ان کے لیے۔ اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، لگن بہت مضبوط ہے، لگن کا لارڈ چوتھے گھر میں ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے اسینڈنٹ۔ تو برج سرطان والوں کی پوزیشن اس ہفتے میں کافی اچھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے اس کا مالک لیو، سورج اس کا لارڈ ہے، وہ بھی 7ویں گھر میں ہے۔ یعنی جو لوگ کاروبار سے اور جو لوگ پیسے کے لین دین سے، کرنسی سے، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو لوگ کھانے پینے کی اشیاء کا کام کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کسی بھی قسم کا کوئی بزنس کرتے ہیں، اس سے بہت بڑی مقدار میں ان کو ایک ہینڈسم پروفٹ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہوئے مجھے لگ رہے ہیں ان کے لیے۔ ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، کوئی خرابی نہیں ہے تیسرے گھر میں، تیسرا گھر بھی بہتر ہے، اور چوتھا گھر بہت مضبوط ہے ان کا، چوتھے کا لارڈ 7ویں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بہت اچھا گھر بننے جا رہا ہے، کوئی سواری آ رہی ہے آپ کے گھر کے اندر، کوئی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی نئی کوئی خوشی آپ کے گھر میں آ رہی ہے۔ جب چوتھا گھر چونکہ ماں کا گھر ہے نا چوتھا گھر، جب چوتھا گھر طاقتور ہوتا ہے تب صورتحال بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب چوتھے گھر کے حوالے سے معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جب اچھا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے چوتھا گھر۔ چوتھا گھر جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت بھی ہے، یعنی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ آپ کسی کا اگر ذائچہ بنا رہے ہیں تو اس کا چوتھا گھر طاقتور ہے تو آپ اسے بلا جھجک آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تیرا تعلق کسی بڑی فیملی سے، بڑے خاندان سے، یعنی جو نامور لوگ ہوتے ہیں، جن کی نامور شخصیت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں بڑی بہت نیک خاتون ہے، بہت اللہ والی، اگر آج آپ کھڑے ہوئے تو ماں کی دعاؤں سے کھڑے ہیں، یہ چوتھے گھر کی منصوبات ہوتی ہیں۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، یعنی اولاد کے حوالے سے، جن لوگوں نے ایگزام دیے ہیں، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بڑے 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 امتحانوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جو کمپٹیشن کے امتحان ہوتے ہیں، جو CSS کے امتحان ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ امتحان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اولاد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے 5واں گھر، روحانیت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے 5واں گھر، اور 5واں گھر جو ہوتا ہے یہ آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے 5واں گھر، اور 5واں گھر جو ہوتا ہے لو میرج کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، کہ ان لوگوں کی لو میرج میں کوئی معاملات اچھے نہیں بن رہے تھے، رکاوٹ ہے، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات کافی اچھے بنتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، اولاد کی خوشیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب 7ویں گھر کی طرف آ جاتے ہیں تو 7واں گھر بہت اچھا ہے، 4 ستاروں کا اجتماع 7ویں گھر میں، زورا، زحل، مشتری اور سن، سورج، 4 ستاروں کا اجتماع 10ویں گھر میں ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے، بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے، بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے۔ کاروبار میں بڑی وسعت آتی ہے، نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں، نئے معاملات بننے شروع ہوتے ہیں، نئے شراکت دار آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے بھی صورتحال بہت اچھی ہے، میرج بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی نامور شادی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت عرصے تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی شادی ہوئی ہے۔ اور شراکت میں اگر آپ کوئی کاروبار، کوئی پراپرٹی کا، کوئی زمین کا، کوئی لگژری چیزوں کا، کوئی گارمنٹس وغیرہ کا، کوئی گورنمنٹ سے کوئی ایسا آپ کوئی لنک بنانا، کاروباری لنک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے برج سرطان والے لوگ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں 9ویں گھر کی طرف، تو 9واں گھر بہت اچھا ہے، اس لیے کہ جوپیٹر کی تیسری نظر ہے 9ویں گھر پہ، جوپیٹر کی سب سے طاقتور تیسری اور 9ویں نظر ہوتی ہے، جوپیٹر کی سب سے طاقتور نظر ہوتی ہے۔
تو 9ویں گھر پہ تیسری نظر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور 9ویں کا لارڈ بھی 7ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 9واں گھر بھی آپ کا طاقتور ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں 9ویں گھر کے حوالے سے، یعنی کوئی سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، کوئی باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ تمام منصوبات 9ویں گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو یہ 9واں گھر بڑا طاقتور ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کیجئے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ جیسے جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، آپ کی لک کے حساب سے بہت اچھا دیکھ رہا ہوں۔ یہ 9واں گھر آپ کا بہت طاقتور ہے۔ معاف کیجئے، خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر جو ہوتا ہے۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ 10ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ 10ویں کا مالک 10ویں، جو لوگ فوج میں، پولیس میں، جو لوگ با اختیار عہدوں پر ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا وقت ہے ان کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی پرموشن ہوگی، ترقی ہوگی، افسران بالا کا تعاون حاصل رہے گا، صحت بہتر ہوگی، معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ یعنی برج سرطان والوں کا جو 10واں گھر ہے میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ان کا 11واں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ 11ویں کا لارڈ بھی وینس 7ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا شروع ہونے والا ہے۔ کوئی نیا کاروبار، کوئی نئے معاملات آپ کے بننے جا رہے ہیں، چیزیں بہت اچھی آپ کی ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے، ہری چیز کا صدقہ دینا ہے آپ نے، اور آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 5، 4، 1 اور 3 ہے، یہ آپ کا لکی نمبر۔ تو انشاءاللہ تعالی برج سرطان والوں کی پوزیشن اس ہفتے مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ برج اسد یعنی لیو، تو لیو والوں کی پوزیشن تھوڑی سی مجھے اس ہفتے کمزور لگ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے 4 ستارے لگن سے 6ٹھے گھر پڑ گئے ہیں۔ تو تھوڑا سا جب ستارے جو کیندر گھروں میں نہیں ہوتے نا، جو کیندر گھر کون ہوتے ہیں؟ 1، 4، 7، 10 یہ کیندر ہوتے ہیں، اور 5، 9 یہ ترکون ہوتے ہیں۔ تو جب یہ گھر خالی ہوتے ہیں نا، کوئی ستارے ان میں نہیں ہوتے، نحس گھروں میں پڑ جائیں، تب صورتحال تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے، شخصیت کمزور ہو جاتی ہے، صحت کے حوالے سے تھوڑا سا ٹینس آ جاتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے، پریشر آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اسینڈنٹ کے حوالے سے ان کو میں کہوں گا کہ آپ کو برج اسد والوں کے لیے ان کو لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے، اور ان کا ایک ورد ہے، یا علی ہو یا عظیم ہو، یہ ان کا ورد ہے، یہ ورد کریں، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ بھی ورد کریں ان کا، اور ان کا جو ہے یا حی ہو یا قیوم، یہ بھی ورد کریں، یہ تینوں ورد کریں انشاءاللہ تعالی، تو ذہنی سکون رہے گا، محفوظ رہیں گے، آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ لیکن ان کا دوسرا گھر میں مضبوط دیکھ رہا ہوں، اس لیے مضبوط دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے گھر کو پورن 4 ستاروں کی نظر ہے، دوسرے گھر کے اوپر پورن نظر ہے، یعنی 180 ڈگری، جو کہ بہت زبردست نظر ہوتی ہے، وہ پورن نظر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے کوئی رکے ہوئے پیسے، کہیں سے کرنسی، کہیں سے کوئی بیرون ملک سے کوئی پیسے، کوئی ایسی آپ کی رقم جو کوئی بہت عرصے سے نہ مل رہی ہو، اچانک آپ کو مل جانا، تو یہ اس ذائچے کی منصوبات، اس پوزیشن کی یہ منصوبات ہوتی ہیں، کیونکہ خانہ مال کو دیکھتا ہے، دولت کے گھر کو دیکھتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی آپ کے لیے پیسے لے کر آ جاتا ہے، کوئی آپ نے انعام، کوئی بانڈ لے کے رکھا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی انعام و اکرام کے لیے کوئی لاٹری وغیرہ لے کے رکھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی اچانک آپ کو جو ہے نا وہ رقم مل جاتی ہے۔ تو تیسرا گھر وہ بہتر ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، ایسی بہتر ہے۔ چوتھا گھر جو ہے، چوتھا گھر بھی بہتر ہے، چوتھے کا لارڈ بھی نامے پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی ایسے آپ کو معاملات، آپ کے پیسے کے حوالے سے، کوئی آپ کا بھائی، کوئی کزن وغیرہ، کیونکہ منگل ہے تو منگل کا تعلق مذکر سے ہوتا ہے، یعنی وینس کا تعلق مؤنث سے ہوتا ہے۔ اگر وینس ہو تو بہن سے جو مفادات، مطلب جو بھی فائدے مفادات یا تعلقات، وہ بہن سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جن لوگوں کا وینس طاقتور ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا مارس طاقتور ہوتا ہے ان لوگوں کو بھائیوں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
ان کے زائچوں میں بھائیوں کی پیدائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں ساتھ کے ساتھ فارمولے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چوتھا گھر بہتر ہے۔ اب پانچواں گھر جو ہے وہ بھی کمزور ہے، اس کا لارڈ مشتری جو ہے وہ چھٹے گھر میں آ گیا ہے، تو پانچواں گھر بھی تھوڑا سا ویک ہے۔ تو لہٰذا محتاط رہیں، یہ ہفتہ آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کے حوالے سے جو لوگ امتحان دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں جو لوگ، ان کو بہت محتاط انداز میں چلنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ ان کے معاملات مجھے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے۔ ساتواں گھر وہ بھی کمزور ہے، ساتویں کا لارڈ بھی چھٹے پڑا ہوا ہے، سیٹن جو ہے، تو ساتواں گھر بھی ویک ہے۔ تو یہ تمام جو بھی آپ کا سسٹم جو بن رہا ہے نا، یہ 6 اپریل 2021 تک صورتحال برج اسد والے بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک جوپیٹر اٹھ کر آپ کے ساتویں گھر میں نہیں آ جاتا تک آپ کی پوزیشن جو ہے نا مجھے کافی ویک لگ رہی ہے۔ 6 اپریل کو جوپیٹر اٹھ کر آپ کے ساتویں گھر میں آ جائے گا، تب آپ کی پوزیشن جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جیسے جوپیٹر ساتویں گھر میں آتا ہے تو جن لوگوں کی کوئی شادی وغیرہ کے حوالے سے یا لو میرج کے حوالے سے جن لوگوں کی کوئی پوزیشن رکی ہوئی تھی وہ فوری بن جائے گی، فوری ان کا وہ مسئلہ جو ہے نا جو رکا ہوا تھا وہ مسئلہ ان کا فوری طور پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اور کوئی امتحان وغیرہ، کوئی ایسا کوئی ڈگری کا، کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی اگر آپ کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ شراکتی کاروبار بھی اگر کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے ایگریمنٹ، معاملات کو بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کے معاملات کو ابھی چلنا ہے آپ کو۔ 2-3 مہینے جو ہیں بہت دیکھ بھال کے آپ کو گزارنے ہیں۔ بس جو بھی گزارے لائق جو سلسلے، جو چیزیں خود بخود آپ کے سامنے آ رہی ہیں انہی کو ہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو جو چیزیں جن سے آپ جد و جہد کوشش کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ہو جائے گا وہ کر لیں گے، وہ نہیں ہوں گی، تو اس کے لیے بلا وجہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے گا۔ تو اسی طرح ہی 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، منگل مریخ 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں پڑا ہوا ہے۔ تو 9واں اور 10واں دونوں گھر بہت مضبوط ہیں، کیونکہ 10ویں گھر پہ 4 ستاروں کی نظر ہے اور 9ویں کا مالک 9ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت مضبوط ہے 9ویں۔ حالات کچھ بھی بن جائیں، کچھ بھی صورتحال بن جائے، تو نہ آپ کا نصیب کم ہوگا، نہ آپ کی عزت کم ہوگی، نہ آپ کی جاب جائے گی، نہ آپ کی نوکری کو کوئی خطرہ ہے، نہ آپ کو گورنمنٹ سے کوئی خطرہ ہے، کیونکہ یہ گھر آپ کے بڑے مضبوط مجھے لگ رہے ہیں۔ 10ویں گھر پہ 4 ستاروں کی نظر اور 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ پوزیشن بڑی مضبوط لگ رہی ہے۔ بہت معاملات مجھے اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے ان کا 6، 6، 5 اور 1 ہے لکی نمبر ان کا۔ اور انہوں نے صدقہ 4 چیزوں کا دینا ہے صدقہ۔ ایک تو انہوں نے دینا ہے ہری چیز کا، دوسرا دینا ہے کالی چیز کا، تیسرا دینا ہے پیلی چیز کا، چوتھا دینا ہے لال چیز کا۔ یہ 4 صدقے انہوں نے دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات مجھے لگ بھگ تقریباً باعزہ طور پر بہتر رہیں گے۔ سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والوں کی پوزیشن تو مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ 5 ستارے لگن کو دیکھتے ہیں اور لگن کا لارڈ بھی 5ویں گھر پہ ہے۔ گو ریٹروگریٹ ہے تھوڑا سا، یہ 31 جنوری سے تھوڑا ریٹروگریٹ ہو گیا، الٹی چال میں آ گیا، اور یہ میرا خیال ہے سیدھا ہو جائے گا 21 فروری کو، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ جب سیدھا ہو جائے گا تو پھر تھوڑا سا سکون دے گا، کیونکہ جب مرکری جب بھی ریٹروگریٹ ہوتا ہے، سنبلا کا ہے نا، اس کا لارڈ بھی مرکری ہے، اور اس میں اس کو شرف بھی ہوتا ہے۔ اس کے جیسے عطارد کے 2 برج ہیں نا، جیمنائی اور ورگو، تو اس کو ورگو میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹیڈ ہوتا ہے ورگو کے اندر، بہت طاقتور ہوتا ہے ورگو کے اندر، لیکن جب ریٹروگریٹ ہو جائے تو تھوڑی سی اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ تو یہ 21 فروری کو سیدھا ہو جائے گا، جیسے سیدھا ہوگا انشاءاللہ اس کے معاملات سنبلا والوں کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح لگن ان کا مضبوط ہے، اسینڈنٹ مضبوط ہے۔ دوسرا گھر جو ہے وہ لبرا کا، میزان کا، اس کا لارڈ بھی 5ویں پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی بہتر ہے، کافی اچھا ہے دوسرا گھر۔ جو لوگ اسٹاک کا، کرنسی کا، پیسے کا،
اس طرح کا جو کوئی کام لینے دینے کا، معاہدات کا جو ایگریمنٹ وغیرہ، جو لوگ اس طرح کے کوئی پیسے کے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کا جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کافی بہتر رہے گا، میرا خیال ہے یہ کافی اچھا رہے گا۔ دوسرا گھر بہت مضبوط ہے، اور تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ مریخ کی پوری نحس 8ویں نظر ہے، مریخ کی چوتھی اور 8ویں جو ہوتی ہے وہ نحس نظر ہوتی ہے، تو اس پہ مریخ کی چوتھی نظر ہے تیسرے، تو اپنے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، ان کا خیال رکھیے گا۔ اور ملازمین پہ آپ نے بالکل بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ ملازمین آپ کو کوئی اس دوران کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ 5ویں۔ چوتھا گھر جو کہ ہوتا ہے زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا، گھر کا، گاڑی کا، سواری کا، ماں کا، موروثیت کا، یہ سب منصوبات چوتھے گھر سے ہوتی ہے۔ تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، یہ جو میں نے منصوبات گنوائی ہیں، ان منصوبات کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان منصوبات میں سے کوئی بھی آپ منصوبات استعمال کریں گے، جیسے آپ کو موروثیت سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی رکا ہوا تھا تو وہ سسٹم بن گیا، فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی سواری آپ لینا چاہ رہے تھے تو وہ سواری آپ خرید سکتے ہیں، کوئی گھر نیا بنانا چاہتے ہیں، گھر نیا خرید سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چوتھا گھر کی پوزیشن جو ہوتی ہے، اور چوتھے گھر میں ایک مستقل ایک سیٹ اپ بھی ہوتا ہے چوتھے گھر کا، جیسے کوئی ایک آپ کوئی ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو کہ بے لوث، یعنی صرف اللہ کے لیے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کا چوتھا گھر مضبوط ہوتا ہے ان میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی یہ موقع ملے گا تو میں یہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اور یہ کریٹیو بھی ہوتے ہیں چوتھے گھر والے لوگ، کچھ نہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرنا چاہتے ہیں جو کسی نے نہ کیا ہو، جو ہٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ چیزیں بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 4 ستاروں کا اجتماع پانچویں گھر میں، تو سب سے مضبوط جو اس وقت آپ کا جو گھر ہے ذائچے کا، وہ پانچواں گھر ہے، جو اولاد کی جس کی منصوبات ہیں، جس کی لو میرج کی منصوبات ہیں، جس کی روحانیت کی منصوبات ہیں، جس کی ڈگری کی منصوبات ہیں، جس کی اچانک کوئی آپ کو کہیں سے کوئی چیز مل جائے، کوئی پیسے مل جائیں، کوئی اس طرح کے معاملات مل جائیں، یہ تمام پانچویں گھر کی منصوبات ہیں۔ تو پانچواں گھر آپ کو بہت طاقتور ہے۔ اولاد کے حوالے سے جو لوگ پلان کر رہے ہیں، کسی بچے کے حوالے سے پلان کریں، ان کو کرنا چاہیے۔ جو بچے باہر پڑھنا جا رہے ہیں، جو بچے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت عرصے سے اب وہ وقت آ گیا، وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے وہ کامیابی مل جائے گی ان کو، کیونکہ پانچویں گھر میں 1 2 3 4 5 ستاروں کا اجتماع جو ہے وہ بہت طاقتور ہے پانچویں گھر کے اندر۔ تو آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ ساتواں گھر وہ بہت مضبوط ہے، ساتویں کا لارڈ پانچویں۔ ایک جو لو میرج کا یوگ ہوتا ہے نا ذائچے کے اندر، وہ یہی ہوتا ہے، ساتویں کا مالک پانچویں، کسی کے بھی ذائچے میں پڑا ہو تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری لو میرج ہوگی، اور تم اس میں 100% کامیاب ہوں گے۔ یہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے مشاہدوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی دیکھ کے ہی سیکھتا ہے نا، اور اسے بار بار رپیٹ کرتا ہے، بار بار رپیٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ جو اس کے وہ دیکھنے والی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو پانچویں کا مالک اگر 9ویں پڑا ہو تو ساتویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو لو میرج ہوتی ہے، جو کہ بہت کامیاب ہوتی ہے، بیٹے کا سکھ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ بہت اچھا ہے۔ ساتواں گھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ شراکت میں کسی سے کوئی معاملات طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کرنے چاہیے، اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہے، معاملات بہت اچھے ہیں۔ 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، 9ویں کا مالک 5ویں، بہت طاقتور ہے 9واں گھر، یعنی آپ حج پہ جا سکتے ہیں، عمرے پہ جا سکتے ہیں، زیارتوں پہ جا سکتے ہیں، سیکنڈ میرج کر سکتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں،
یعنی پوری نظر بھی ہے، ایک تو لارڈ وہاں پر ہے، دوسرا 5 ستاروں کی نظر ہے آپ کے 5ویں گھر کے اوپر. تو یہ بہت مضبوط ہے 5واں گھر، سوری 9واں گھر آپ کا. 5ویں گھر سے 9ویں گھر پہ نظر ہے، تو 9واں گھر بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. تو اسی طرح ہی آپ کا 10واں گھر جو ہے وہ بھی مجھے بہت مضبوط لگ رہا ہے. 10ویں کا لارڈ بھی جو ہے وہ بھی 5ویں پڑا ہوا ہے، وہ بھی بہت مضبوط ہے. یعنی آپ جو کچھ بھی آپ حاصل کریں گے وہ اپنی ذہنی صلاحیت، آپ کی قابلیت کی بیس پہ آپ کو عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، ذہنی قابلیت کی وجہ سے. یعنی جو لوگ ذہنی طور پر دماغی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے، جو 11واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے. 5 ستاروں کی نظر 11ویں گھر کے اوپر بہت مضبوط ہے. مفادات ہیں، فائدے ہیں، انعام ہے، اکرام ہے، لاٹری ہے، بڑے بہن بھائی ہیں، یہ سارے معاملات 11ویں گھر کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو 11واں گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، معاملات بہت اچھے ہیں. تو ان کا لکی نمبر جو ہے 763 ہے، 763 لکی نمبر ہے. اور ان کو صدقہ دینا ہے سفید چیز کا اور لال چیز کا. لبرا یعنی میزان، تو میزان والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. ایک تو مون ستارہ قمر ان کے لگن میں، اور دوسرا 1 2 3 4 5 ستارے ان کے چوتھے گھر میں میزان والا. تو میزان والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور پوزیشن. کیندر گھر جو ہوتے ہیں نا، جیسے 1 4 7 کیندر گھر، ان میں جتنے ستارے ہوتے ہیں جو وہ شخص ہوتا ہے اس کی پوزیشن اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. تو برج میزان والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے اسینڈنٹ بہت طاقتور لگ رہا ہے، بہت مضبوط لگ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت معاملات اچھے ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے. اس کو کاروبار سے فائدہ ہوگا، مالی معاملات سے فائدہ ہوگا، چیزیں پیسے کے لین دین سے، کرنسی کے لین دین سے، جو آپ نے ایڈوانس جو بکنگ کرنی ہے، ایڈوانس جو ایگریمنٹ کرنے ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، وہ بھی چوتھے پڑا ہوا ہے. تو تیسرا گھر بھی بہت اچھا ہے. آپ کو بلا جھجک ہو کر سب سے ملنا چاہیے، سب کے معاملات دیکھنے چاہیے، سب کی چیزیں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن چوتھا گھر تو بہت اچھا ہے. ایک نیا کوئی سیٹ اپ بہت بڑا، کوئی ٹاور بننے جا رہا ہے. کوئی ٹاور سے مثال میں نے اس لیے دی کہ کوئی بہت بڑا کوئی ایسا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ جو سیٹن تو یہاں پہ 2023 فروری تک اسی گھر میں ہے، آپ کے چوتھے گھر میں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم بنا کے جائے گا، بہت اچھی صورتحال بنا کے جائے گا. معاملات بہت اچھے، کوئی نئی سواری، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئے معاملات، کوئی نیا گھر، کوئی نیا فلیٹ، کوئی آپ ایسی زراعت میں کوئی زمین آپ بھی لے کر کوئی بڑی کوئی زرعی کوئی ایسی کوئی صورتحال بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو بڑا ہینڈسم پروفٹ ہوگا. معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. چوتھا گھر برج میزان والوں کا بہت مضبوط ہے. اور چوتھا گھر طاقتور ہو تو انسان کی بنیاد مضبوط کرتا ہے. چوتھا گھر آپ کی بنیاد مضبوط کرتا ہے، آپ کے گھر کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرتا ہے چوتھا گھر جو ہوتا ہے. اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. 5ویں کا لارڈ بھی چوتھے پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی بہت طاقتور ہے 5واں گھر جو ہوتا ہے. کیونکہ اولاد کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، جب 5ویں کا لارڈ چوتھے پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیرون ملک سے کوئی ایسی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں سے اس کی نظر جو ہے وہ 12ویں گھر پہ جو بیرون ملک سے لنک رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بیرون ملک سے بھی کوئی ڈگری ایسی کوئی اچھی حاصل کرنے میں کامیاب، جس کے لیے آپ پہلے کوشش کر رہے تھے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اسی طرح جو چھٹا گھر ہے، جو 7واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ایک منگل یوگ بنا رہا ہے. ستارہ مریخ 7ویں کا مالک ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک منگل یوگ بنا رہا ہے. تو لہٰذا آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے میچ کر کے کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی نہیں کرنی. بالکل پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے میچنگ کر کے شادی کرنی ہے. اور پراپر آپ نے لال چیز کا صدقہ پراپر ہفتہ دینا ہے.
یعنی لال مسور کی دال، لال ٹماٹر یا کوئی بھی چیز لال چیز کا صدقہ آپ نے پراپر دینا ہے، پراپر دینا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ 7ویں گھر کے حوالے سے آپ نے کوئی کسی سے ابھی نیا کوئی معاہدہ نہیں کرنا ہے، کوئی نیا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کے معاملات آپ نے بہت دیکھ بھال کر، بہت سمجھداری سے اور بہت دانائی سے چلانا ہے۔ اس وقت آپ کے ذائچے میں جو سب سے طاقتور گھر ہے وہ چوتھا گھر ہے۔ آپ چوتھے گھر کی جو منصوبات ہے اس سے آپ بلا جھجک ہو کر کھیل سکتے ہیں، بلا جھجک ہو کر اس سے آپ معاملات بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نواں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 9th ہاؤس جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی ایسے ذرائع آپ کے بننے والے ہیں جو کہ آپ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں کوئی ایسی کوئی بلڈنگ، کوئی ایسے معاملات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی گاڑی، کوئی ایسی سواری آپ کو ملنے والی ہے جس کا تعلق بیرون ملک سے، یعنی کوئی ہیلپ ایسی جو بیرون ملک سے ملے گی، جس میں آپ کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں یا کوئی بلڈنگ خرید سکتے ہیں یا کوئی ایسی کوئی زمین پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ کیونکہ ناوے کا لارڈ بھی یہاں چوتھے پڑا ہوا ہے نا، تو ناوا گھر بیرون ملک کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی صورتحال، جو بھی آپ کو یہ چیزیں بننی ہیں، اس کی ہیلپ جو ہے نا آپ کو بیرون ملک سے ہوگی۔ اسی طرح 10واں گھر وہ بہت طاقتور ہے۔ پورن 5 ستارے 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں، پوری 180 ڈگری سے دیکھتے ہیں 10ویں گھر، جو کہ ایک بہت اچھے معاملات ہیں، بہت زبردست معاملات ہیں 10ویں گھر کے حوالے سے۔ تو 10واں گھر بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی، بہت طاقتور ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ میں، جو لوگ گورنمنٹ ملازمت کرتے ہیں، جو لوگ گورنمنٹ سے کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ گورنمنٹ کے کام کرتے ہیں، جو لوگ گورنمنٹ کی چیزیں بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے، ان کے لیے پوزیشن یہ بہت مضبوط ہے، بہت تکڑی پوزیشن ہے ان کے لیے۔ تو معاملات 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح جو 11واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 11ویں کا لارڈ جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسے معاملات، کوئی آپ کو جو مفادات ہیں، یعنی کوئی موروثیت میں کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی فائدہ آپ کو چوتھا گھر یعنی اپنے گھر سے، یعنی والدین کی طرف سے کوئی موروثیت، کوئی پروفٹ، کوئی ایسی کوئی چیز والدین کی طرف سے آپ کو ملنے والی ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے معاملات آگے چل پڑیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت جو آپ کا لکی نمبر بن رہا ہے وہ 7 اور 3 بن رہا ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے، جو کہ آپ نے منگل کے دن دینا ہے اور ہفتے کے دن دینا ہے، اور تھوڑا سا کالی چیز کا بھی صدقہ دیں گے تو اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے کیونکہ لگن کا لارڈ چھٹے پڑا ہوا ہے اور کیندر بھی بالکل خالی ہیں۔ تو اسکارپین جو ہے ان کو تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے، تھوڑے سے معاملات دیکھ بھال کے چلنا ہے، قطعی کوئی ایسا رسک نہیں لینا، قطعی کوئی ایسا چھکا مارنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے کیندر بالکل خالی ہیں، صرف لگن بھی کمزور ہے آپ کا، اسینڈنٹ بھی آپ کا ویک ہے۔ تو اس طرح آپ کے معاملات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے ویک ہیں، تو آپ کو بہت محتاط ہو کر چلنا چاہیے، معاملات کو بہت دیکھ بھال کے چلنا چاہیے، کیونکہ ابھی مرکری آپ کا جو ہے نا وہ صرف آپ کا ایک کیندر میں آیا ہے، جو کہ برج دلو میں آیا ہے مرکری، وہ بھی بہت کم ڈگری پہ ہے، کیونکہ یہ ریٹروگریڈ ہوگا تو پھر واپس ہو کے پھر دوبارہ یہ جو ہے نا برج جدی میں واپس چلا جائے گا، کیونکہ یہ ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے 21 جنوری سے ہوا ہوا ہے اور یہ 21 فروری تک رہے گا ریٹروگریڈ، تو لہٰذا یہ بھی واپس چلا جائے گا، تو لہٰذا بہت محتاط، بہت احتیاط، بہت معاملات دیکھ بھال کے آپ کو حل کرنے ہیں، چیزوں کو بہت سمجھداری سے، بہت دانائی سے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، چیزیں بہت دیکھ بھال کے آپ کو کرنی ہیں۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی خانہ مال مشتری، اس کا بھی مشتری تیسرے گھر میں ہے، لیکن مریخ کی ایک نظر ہے جو کہ آپ کو ایک سہارا دے رہی ہے، ایک آسرا دے رہی ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، معاملات کچھ نہ کچھ آمدنی کے ذرائع بڑھتے رہیں گے، معاملات کچھ نہ کچھ حل ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا گھر بھی آپ کا مجھے اوورآل تو زیادہ پاورفل تو نہیں لگ رہا لیکن ویک ہے۔ سب سے زیادہ آپ کا گھر جو طاقتور ہے وہ تیسرا گھر ہے۔ تیسرے گھر میں بھی آپ کے 5 ستاروں کا اجتماع تیسرے گھر میں، لیکن تیسرے گھر کی ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے یہ 9ویں گھر کو دیکھتا ہے اور 11ویں گھر کو دیکھتا ہے، کیونکہ جو ہم ویدک جو اسٹرالوجی ہوتی ہے اس میں
اس میں نظرات کی بڑی اہمیت ہے. بیٹھک کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی نظرات کی اہمیت ہوتی ہے. اور نظرات کی بھی دو طریقے سے. ایک تو جو پیدائشی ذائچہ ہوتا ہے اس میں نظرات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. جو ٹرانزٹ، جو گوچر جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بیٹھک کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نظرات کی تو ہوتی ہے لیکن بیٹھک کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو اسی طرح چوتھا گھر جو ہے اس کو بھی آپ نے محتاط رہنا ہے. چوتھے گھر کے حوالے سے کوئی ایسی سواری گاڑی، کوئی ایسا رسک نہیں لینا. معاملات کو بہت دیکھ بھال کر، بہت احتیاط سے، بہت چیزیں سنبھل کر اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، اپنی سواری کا خیال رکھنا ہے، اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے. تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو بہت احتیاط سے چلنا ہے اس میں، جو آپ کا چوتھا گھر ہے. اسی طرح پانچواں گھر جو ہے وہ تقریباً بہتر ہے، کیونکہ مشتری کی نظر ہے تیسری پانچویں گھر کے اوپر. تو جو اولاد کے حوالے سے جو لوگ کوئی پلان کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیزیں. اچھا، جوپیٹر اگر تیسرے گھر میں ہوتا ہے تو بیٹے کا سکھ ہوتا ہے. میں نے یہ میرا مشاہدہ ہے، جن لوگوں کے جوپیٹر تیسرے گھر میں ہوتا ہے ان کو 3 بیٹے پیدا ہوتے ہیں. تو جوپیٹر کی تیسری نظر اس وقت اسکارپیون کے اندر چل رہی ہیں. اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال، کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی آپ پلان ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاملات بہت بہتر ہوں گے. اور اپریل تک ان کو بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، بہت احتیاط سے چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی جوپیٹر چینج ہو کر ان کے چوتھے گھر میں آئے گا تب ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی، بہت طاقتور ہو جائے گی ان کی. تو لہٰذا ابھی چوتھے گھر کے حوالے سے بھی محتاط رہنا ہے. اور پانچواں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا قدرے بہتر ہوا ہے، کیونکہ جوپیٹر کی تیسری نظر ہے. تو اولاد کے حوالے سے یا کوئی ڈگری یا کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال زیادہ طاقتور تو نہیں ہے ڈگری کے حوالے سے، لیکن اولاد کے حوالے سے پھر بھی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے جو میرج کے حوالے سے وہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ ایک تو منگل یوگ نہیں بن رہا، دوسرا 5 ستارے پورن دیکھتے ہیں 7ویں گھر کو، کہ میرج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے جو چیزیں آپ کی بنی ہوئی ہیں، جو چیزیں آپ کے کاروباری کوئی لنک، کوئی شراکت میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کے کوئی معاملات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو، جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، کاروباری فائدہ حاصل ہو، تو وہ گھر آپ کا بڑا مضبوط ہے. کیونکہ اس پہ 5 ستارے زورا، زحل، جوپیٹر، سیٹن اور مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو کر، الٹی چال ہو کر دوبارہ واپس اپنے برج جدی میں آ گئے. تو لہٰذا ایک 5 ستاروں کا اجتماع بنا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا اجتماع ہے. بعض لوگ اس اجتماع سے لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ 5 تو یہ بنیں گے، چھٹا قمر بھی آ جائے گا اور یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. برج جدی جو ہے اس میں کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی ایسی جنگ، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ صرف بعض لوگ اپنا بیٹھ کے چورن بیچ رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. حالانکہ جدی بانٹنے والا برج ہے، جدی قربانیوں والا برج ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ 1962 میں 1962 میں یہ جدی میں زحل آیا تھا اور جوپیٹر کے ساتھ کران بنا تھا. جب سے ہی تو دنیا اٹھنی شروع ہوئی ہے. 62 سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کسی کے گھر ریڈیو بھی نہیں تھا، لوگوں کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. ہم تنکوں سے وہ لکھا کرتے تھے، قلم نہیں تھا. اور اس کے بعد دیکھیں دنیا نے جب یہ کران بنا تو دنیا نے کتنی ترقی کی. کمپیوٹر آیا، معاملات آئے، ریڈیو آئے، ٹی وی آئے، کیمرے آئے، موبائل آیا. آج ہر آدمی موبائل اٹھائے پھر رہا ہے. کسی کے لیے کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. ہر آدمی موبائل، یعنی ہر آدمی بہتر سے بہتر موبائل اٹھائے پھر رہا ہے، بہتر سے بہتر گاڑی لے آیا ہے، بہتر سے بہتر کھانے کھا رہا ہے، بہتر سے بہتر انجوائے کر رہا ہے لائف کو. تو اب یہ جو نیا سسٹم آیا اس میں ہم ایک اور سٹیپ اوپر آئے. یعنی اس وقت اگر ہم 1 آنے سے 6 آنے پہ، یعنی 6 پہ آئے، 6 سے اب ہم 10 کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک اور اچھی پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں لوگوں کا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں، ڈرائیں نہیں بھائی، خدا کے لیے مت ڈرائیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف لوگ اپنی وہ بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر، تاکہ لوگ میری ویڈیو کو کھولیں، توجہ ہو، یوں ہو، زمین آسمان یوں ملنے والا ہے، یوں. یہ دیکھو، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. معزز لوگوں کے منہ سے یہ باتیں، ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے.
جو علم والے لوگ ہیں ان کے منہ سے علم والی باتیں اچھی لگتی ہیں. یہ تو وہ میں اب کیا کہوں، لوگ اس طرح کی جو لوگ گفتگو کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے. اور علم جو ہے وہ دنیا کی بہتری کے لیے آیا. دیکھو قرآن کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھ. یعنی جب علم سب سے بڑی طاقت ہی علم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو ہم علمی لوگ جو ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، دنیا میں لوگوں کی بہتری کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے صرف لوگوں کو ڈرا دیں. بلکہ خاتون مجھے بیچاری رو رہی تھی، کہنے لگی میری تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو جنگ لگ جائے گی میں تو مر جاؤں. میں نے کہا بیٹا جی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی جس نے مرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ تو ٹھوکر لگ کے بھی مر جاتا، جنگ سے ضرور مرنا، وہ تو ٹھوکر لگ کے بھی مر جاتا. تو معاملات ایسی خطرناک صورتحال نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، لیکن 9واں گھر بھی ان کا بہتر ہے، کیونکہ 9ویں کا لارڈ بھی بہتر ہے اور 9ویں گھر پہ بھی سارے ستاروں کی نظر ہے. اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی تقریباً، کیونکہ مارس اس کو دیکھتا ہے 10ویں گھر کو، تو 10واں گھر بھی تقریباً بہتر ہے. لیکن پھر بھی اوورآل جو ہے میں ان کی پوزیشن سے سیٹسفائی نہیں ہوں. میں یہ کہوں گا کہ آپ نے محتاط ہو کر چلنا ہے، آپ نے ایسا کھل کر نہیں کھیلنا. کوئی آپ سمجھیں کہ میں 4 چھکے مار دوں گا تو میں یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت زیادہ محتاط رہیں. آپ کا لکی نمبر 9854 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا اور سفید چیز کا. کوس یعنی سیجیٹیریس جو ہوتا ہے یہ مشتری کی راشی ہوتی ہے. اس کے 2 برج ہوتے ہیں جوپیٹر کے، ایک تو سیجیٹیریس ہوتا ہے، دوسرا پائسیز ہوتا ہے. ان کا لگن بڑا مضبوط ہے. سیجیٹیریس کا لارڈ جو ہے، اس کے لگن کا جو لارڈ ہے جوپیٹر، دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے جو کہ بہت مضبوط ہے. دوسرے گھر سے اس کی نظر 10ویں گھر پر ہے، تو اسینڈنٹ کو بھی مضبوط کر رہا ہے اور 10ویں گھر کو بھی مضبوط کر رہا ہے. تو انشاءاللہ سیجیٹیرین کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 1 فروری سے 7 فروری تک کا، انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. پیسے کی آمدنی کی روانی ہوگی، پیسے آپ کے پاس رکے ہوئے آپ کو پیسے ملیں گے، ذہنی سکون رہے گا، معاملات بہتر رہیں گے، چیزیں بہتر بنیں گی. انشاءاللہ چیزیں آپ کے فیور میں پہنچ جائیں گی، لوگوں میں آپ کی عزت و وقار بڑھے گا، کیونکہ جب اسینڈنٹ طاقتور ہے تو سب چیزیں بہتر ہیں. اچھا، اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے. 4 سے 5 ستاروں کا اجتماع دوسرے گھر میں آیا ہوا ہے، 5 ستاروں کا، جو کہ برج جدی میں. تو یہ بہت اچھا اجتماع ہے برج جدی کا جو آپ کے دوسرے گھر میں آیا ہوا ہے، جو کہ بہت اچھی پوزیشن بنا رہا ہے. معاملات بہت اچھے آپ کے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت اچھی بننے جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی دوسرا گھر بھی آپ کا مضبوط ہے، جو کہ پیسے سے، آمدنی سے، جو کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اسٹاک کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا. 5 ستاروں کا اجتماع ان کے دوسرے گھر میں جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے. چوتھا گھر بہت اچھا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ جوپیٹر کی تیسری نظر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جوپیٹر کی تیسری نظر بہت اچھی ہے، اور اپنے گھر پہ ہے. یعنی چوتھا گھر جو ہے وہ ماں کا گھر ہوتا ہے انسان کا، تو اپنے گھر پہ ہے چوتھی نظر، تو وہ تیسری نظر تو وہ بہت اچھی نظر ہے. اس میں آپ جائیداد خرید سکتے ہیں، پراپرٹی آپ کی آ سکتی ہے، معاملات کہیں سے بن سکتے ہیں، کہیں سے آپ کو معروثیت سے کوئی ایسی کوئی چیز مل سکتی ہے، کوئی آپ کو کوئی عزت مرتبے میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو اسکول مدرسہ کوئی ایسی کوئی تعلیم وغیرہ کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جو کہ بہت پاورفل ہے. تو انشاءاللہ چوتھا گھر بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے آپ کا. اور 5واں گھر تو بہت ہی مضبوط ہے. منگل مریخ 5ویں کا مالک ہو کر 5ویں پڑھا ہوا ہے. آپ کا بچہ کوئی بہت بڑی اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتا ہے، آپ کو بہت ایک آپ کا سر بلند ہو سکتا ہے انشاءاللہ. آپ کی عزت میں، مرتبے میں، اولاد کی طرف سے عزت مرتبے میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے گورنمنٹ میں، پولیس کے، آرمی کے، یا جو بھی مضبوط جو ایک صورتحال، ایک حوالہ ہوتا ہے، اس سے جو لوگ ایگزام دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ 5واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح جو ہے 7واں گھر بھی بہتر ہے.
کیونکہ ساتویں کا مالک بھی دوسرے پڑا ہوا ہے. تو دوسرا گھر دولت کا ہے، ساتواں گھر کاروبار کا، یعنی آپ جو بھی پیسہ، جو بھی مال، جو بھی دولت، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو کاروبار سے ملیں گی، اور کاروباری معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں، کاروبار کا گھر بہت اچھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، مختلف لوگ جو مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سیجیٹیرین سارے ایک ہی کام کر رہے ہوں. کوئی سیجیٹیرین بزنس بھی کر رہا ہے، کوئی سیجیٹیرین پولیس میں بھی ہے، کوئی سیجیٹیرین آرمی میں بھی ہے، کوئی سیجیٹیرین بیوروکریسی میں بھی ہے، کوئی سیجیٹیرین ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس طرح ہر برج کے لوگ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ان کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ منصوبات میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. کوئی مخصوص نہیں ہوتا کہ ایک برج والا یہی کام کرے گا. میں نے ایسے دیکھیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیٹیں بھی ملتی ہیں آپس میں، لیکن وہ کام مختلف کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کام مختلف. جو ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کا بھی ذائچہ الگ ہوتا ہے. یعنی جو مثال ہے، ایک ٹوئنس پیدا ہوا ہے، اس کا اسینڈنٹ ورگو ہے، تو اس کے بعد ہی پیدا ہوگا نا جو دوسرا پیدا ہو، اس کا لبرا ہے. یعنی وہ بھی ٹوئنس کی بھی صورتحال جو ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ بہتر ہے، کاروبار سے، پیسے سے، معاملات سے. ان کی تمام جو بھی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے، جو بھی چیزیں آئیں گی وہ کاروبار سے آئیں گی، معاملات کاروبار سے بہتر ہوں گے. اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، مریخ کی نظر ہے، اور نامے کا لارڈ بھی دوسرے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے، کوئی باہر سے کوئی آپ کو کوئی رکی ہوئی رقم، کوئی آپ کا جو کوئی کام وہاں پہ کوئی پھنس گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ بیٹھا ہی دوسرے گھر میں. اور دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ پیسے سے، دولت سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے. تو وہ معاملات بہت اچھے مجھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان کا جو 10واں گھر ہے وہ میں نے بہت شروع میں پہلے ہی بتا دیا کہ 10ویں گھر پہ 5 ستاروں کی نظر ہے. یعنی 5 اور 4 9، یعنی 9ویں نظر 5 ستاروں کی، یہ بہت مضبوط ہوتی ہے. بہت عزت میں، مرتبے میں، حکومت کی طرف سے اعزاز، اعلیٰ عہدہ. جو لوگ سیاست میں ہیں، جو سیاسی کوئی رول ادا کر رہے ہیں، ان کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی عزت میں، مرتبے میں اضافہ ہوگا، معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں بہتر بننی شروع ہو جائیں گی. تو اسی طرح ماشاءاللہ 10واں گھر بھی ان کا کافی طاقتور ہے. 11واں گھر جو ان کا دھنویش یوگ بنا ہوا ہے. 11ویں کا مطلب، یعنی 11ویں کا مطلب ہے کہ 11ویں کا لارڈ اگر دوسرے گھر میں ہو تو دھن کا یوگ ہوتا ہے، دھنویش یوگ ہوتا ہے. یعنی اچانک کوئی آپ کا بونڈ نکل آیا، کوئی اچانک کہیں سے آپ کو پیسے مل گئے، اچانک کہیں سے آپ کا کہ رکی ہوئی رقم آپ کو مل گئی، کوئی اسی طرح، کیونکہ یہ دھن کا یوگ ہوتا ہے، دھنویش یوگ ہوتا ہے یہ اس کا. تو اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے. تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 1 9 5. ان کا لکی نمبر ہے، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے. جو ان کو صدقہ دینا چاہیے، پیلی چیز کا صدقہ دینا چاہیے جمعرات کے دن. جدی یعنی کیپریکون. تو کیپریکون والوں کی پوزیشن اس ہفتے بہت اچھی ہو رہی ہے، مزید بہتر ہو رہی ہے، بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. کیونکہ یہ 2021 کا سال اب جو ایک نئی ایک صورتحال شروع ہوئی ہے وہ ہے ہی کیپریکون کے لیے. تو کیپریکون از دا ونر. تو بہت اچھی پوزیشن ہے کیپریکون کی، بہت طاقتور پوزیشن ہے کیپریکون کی. تو کیپریکون والوں خوش ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی. ان کا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، وینس، سیٹن، جوپیٹر، سن، مرکری ان کے اسینڈنٹ میں، خانہ مال کا مالک ان کے اسینڈنٹ میں. تو بہت مضبوط ہے کیپریکون کی پوزیشن، مجھے بہت طاقتور لگ رہی ہے. ان کا دوسرا گھر جو ہے، جو خانہ مال ہے، دولت کا گھر ہے، وہ بھی لگن میں، وہ بھی مضبوط ہے. معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت زبردست ہونے جا رہی ہیں. کاروباری لنک بڑھیں گے، معاملات بہتر ہوں گے، صحت بہتر ہوگی، دماغی صلاحیتیں بہتر ہوں گی. لوگ جو فیصلے کریں گے وہ فیصلے قابل قبول ہوں گے. جو جدی والے فیصلے کریں گے، جو جدی والے معاملات کریں گے، جو جدی والے چیزیں بنائیں گے، وہ دنیا میں قابل قبول ہوں گی. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے. اس میں جوپیٹر کی نظر ہے، سعد نظر ہے تیسرے گھر پہ جوپیٹر کے، جو کہ بہت اچھی نظر ہوتی ہے. یہ بہن بھائی، رشتہ دار، اقربا، دوست، احباب، ملازمین، ہمسایوں وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت طاقتور ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے اس کی. چوتھا گھر
منگل پڑا ہوا ہے، مریخ پڑا ہوا ہے چوتھے گھر میں، جو کہ برج حمل کا یعنی ایریز کا ہو کے پڑا ہوا ہے، بہت مضبوط ہے چوتھا گھر، جائیداد سے، پراپرٹی سے، گاڑی سے، سواری سے، ماں سے، ان تمام کے معاملات میں والدہ کی صحت اچھی دیکھ رہا ہوں، معاملات بہتر ہوتے دیکھ رہا ہوں، کوئی چیزیں آپ کی نیا گھر بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کوئی نئے معاملات بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نئی گاڑی آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو ان کے کیپریکون والوں کی پوزیشن چوتھے گھر کے حوالے سے بھی بہت طاقتور ہے، اور پانچویں گھر کے حوالے سے تو اور زیادہ طاقتور ہے. پانچویں کا لارڈ لگن میں وینس، اور کتنی 1 2 3 4 5 ستاروں کی نظر پانچویں گھر پہ. تو میں اولاد کی بہت اچھی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کے بچوں میں خوشی آئے گی، آپ کا بچہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے، معاملات بہت اچھے ہونے والے ہیں، چیزیں بہت زبردست بننے والی ہیں. اور کوئی آپ بھی جو بچے ہیں، جو سب کے لیے ہوتا ہے یہ گرج، تو بچے چھوٹے بڑے سب کے لیے ہوتا ہے، تو جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، جو بچے بیرون ملک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی میں بہت بڑی کامیابی دیکھ رہا ہوں اس کے اندر. آپ کو اولاد کی خوشیاں دیکھ رہا ہوں میں اس کے اندر. ایک جگہ میں نے فارمولہ پڑھا تھا، میرے والد نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جوپیٹر اگر تیسرے گھر میں ہو تو ایسے آدمی کو بیٹوں کا سکھ ہوتا ہے، اس کے زیادہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں. تو اسی طرح ماشاءاللہ جوپیٹر کی نظر بھی ہے، معاملات بہت اچھے ہیں. تو ساتواں گھر وہ بہت اچھا ہے، ساتویں کا لارڈ 10ویں یعنی کاروباری لنک، کاروباری معاملات اور دیگر معاملات بہت اچھے ہیں. صورتحال بہت اچھی بننے جا رہی ہے، چیزیں بہت زبردست بننے جا رہی ہیں، کاروباری حوالے سے چیزیں بہت اچھی بننے جا رہی ہیں. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جو لوگ اسٹاک کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ زمین کا، پراپرٹی کا، زمین سے نکلنے والی اشیاء، گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے مختلف برجوں کے حوالے سے لوگ مختلف کام کرتے ہیں، تو اس میں بڑی کامیابی دیکھتا ہوں. ان کے معاملات مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیپریکون والوں کے لیے. ان کی پوزیشن بہت اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کی کیپریکون کی. تو کیپریکون کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت زبردست لگ رہی ہے. ان کا نواں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، ناویں کا لارڈ بھی لگن میں پڑا ہوا، یعنی کوئی بیرون ملک سے کوئی صورتحال ایسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، معاملات بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی حج پہ، عمرے پہ، زیارتوں پہ، کوئی اس طرح کوئی صورتحال آپ کی مجھے پوزیشن نظر آ رہی ہے. اور کوئی جن لوگوں کی شادیاں بریک ہو گئی ہیں یا کچھ پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، ان کی سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی ان کی پوزیشن مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ نواں گھر جو ہوتا ہے یہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آپ نواں گھر، جب آپ کو نویں گھر کی دشا شروع ہوتی ہے، دور شروع ہوتا ہے، تب آپ کوئی گھر بھی نیا شروع کرتے ہیں، کوئی نئی پراپرٹی بنانا شروع کرتے ہیں، کوئی نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اس طرح حوالے سے بھی نواں گھر بہت طاقتور ہے. اور 10واں گھر تو ماشاءاللہ بہت اچھا مون پڑا ہوا ہے، اور 10ویں ایک بڑا اچھا یوگ بنا ہوا ہے، یعنی 10ویں کا مالک 10ویں کا مالک لگن میں، اور لگن کا مالک 10ویں. یہ ایک بہت اچھا یوگ ہے. یہ اندرا گاندھی کے زائچے میں بھی تھا، بڑے بڑے لوگوں کے زائچوں میں یہ یوگ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے برج میں جو سیارے ہوتے ہیں وہ ایک بڑا زبردست یوگ بناتے ہیں، بہت زبردست یوگ بناتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا راج یوگ ہوتا ہے. اسی طرح ان کا 11واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، بہت اچھا 11واں گھر. 11ویں کا مالک بھی چوتھے پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نئی چیزیں بننا، نئے معاملات حل ہونا، نئے چیزیں سٹینڈ لینا، نئے چیزوں کو کھڑا کرنا، معاملات بہت اچھے، بہت بہت زبردست. کوئی نامی اسکیم، کوئی نامی چیزیں یہ مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی طرح ہی جو ہے ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 2، 1 اور 7 ہے ان کا لکی نمبر. اور ان کا جو انہوں نے جو صدقہ دینا ہے وہ انہوں نے دینا ہے کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، اور دوسرا دینا ہے انہوں نے صدقہ سفید چیز کا صدقہ دینا ہے. یہ دونوں صدقے دیں انشاءاللہ تعالی، معاملات بہت اچھے ہیں. دلو یعنی ایکویریس، تو ایکویریس والوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہے، کیونکہ 4 5 ستارے 12ویں گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایکویریس والوں کی صورتحال مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی. ایکویریس والوں کو تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے. کب تک چلنا ہے؟
10 اپریل تک، یعنی 6 اپریل کو جیسے جوپیٹر چینج ہو کر ان کے اسینڈنٹ میں آئے گا تب ان کی یہ وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے، ان کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ ابھی ان کو بہت محتاط، بہت دیکھ بھال کر، بہت طریقے سے چلنا ہے، معاملات کو بہت سمجھداری سے پھونک کے، جس کو کہتے ہیں نا قدم رکھنے والی بات ہوتی ہے، وہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ 5 ستارے 12ویں گھر میں ہونا جو ہے یہ تھوڑا سا اچھا سائن نہیں ہوتا، تو معاملات تھوڑے سے کمزور ہیں، لہٰذا ایکویریس والے جو لوگ ہیں ان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ ان کا اسینڈنٹ بھی کمزور ہے، لیکن خانہ مال پہ مشتری کی تیسری نظر ہے تو کچھ تھوڑا سا آسرا ضرور ملے گا۔ خانہ مال جو دوسرے جو دولت کا گھر ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا کہیں نہ کہیں سے پیسوں کے ذرائع بڑھتے رہیں گے، معاملات آتے رہیں گے، گزارے لائق سلسلہ ہوتا رہے گا، لیکن خود سے کوئی ایسا کوئی چھکا مارنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ سمجھیں کہ میرے پاس یہ ہے تو میں یہ کر کے یوں کر دوں گا، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا جو بھی قدرت دے، اللہ جو بھی دے، بس اس پہ وہ اپنا خاموشی سے اپنا گزارا کریں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ مجھے زیادہ اچھے ہوتے ہوئے نہیں لگ رہے۔ تو چیزیں جو ہیں نا وہ تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے والی چیزیں ہیں۔ تیسرا گھر جو ہے وہاں منگل پڑا ہوا ہے، تیسرے گھر، تو بہن بھائیوں کی صحت کا، ہمسایوں کی صحت کا اور دوست احباب کا معاملات، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے لیے مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں کسی سے، تو ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کر چلیں، زیادہ بہتر ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ چوتھے گھر پہ 5 ستاروں کی 5ویں نظر ہے، لیکن گو 12ویں پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایک نظرات جو ہے نا اس کو ایک پوزیشن کو مضبوط کرتی ہے، معاملات کو اچھا بناتی ہے، چیزوں کو بہتر کرتی ہے، تو کوئی ایسا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی جائیداد کا، کوئی پراپرٹی کا، کوئی گاڑی کا، کوئی سواری کا، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن کوئی اس میں زیادہ کوئی امپرومنٹ ایسی کوئی آپ سمجھیں کہ میں یہ بیچ کے یہ کر لوں گا، یہ ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا جو آپ کو ہے آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اس کے اوپر، اور آپ نے صدقہ خیرات لنگر آپ کے گھر سے باقاعدہ جانا چاہیے، چیزیں باقاعدہ نکلنی چاہیے، تاکہ معاملات جو ہیں وہ محفوظ رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، گھر سے صدقہ خیرات نکلتے رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بلائیں، کوئی مشکل آپ پر نہ آن پائے۔ اسی طرح 5واں گھر وہ بھی تھوڑا ویک ہے، گو مون کی نظر کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا ویک ہے، وہ صورتحال نہیں ہے جو ایک ایکچول جو ہونی چاہیے صورتحال، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو لہٰذا تھوڑا سا اس میں محتاط ہو کر چلنا ہے، اور چیزیں بڑے احتیاط سے لے کے چلنی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی کوئی اگر کوئی آپ کی کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی صورتحال بنی ہوئی ہے یا کچھ، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، معاملے کو ابھی ایک دم وہ کرنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑا سا چیزیں جو ہے نا وہ اس کو سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ عقل مندی اور دانائی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، کوئی ایسا جذب بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اچھا، میرج کے حوالے سے بھی، کیونکہ سارے ہی 12ویں پڑے ہوئے ہیں، تو میرج کے حوالے سے بھی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے، اور ابھی فوری طور پر اگر کوئی شادی کا پروگرام ہے تو اس کو پوسٹ پون کریں، ابھی کوئی شادی کی ایسی پوزیشن نہیں بن رہی، چیزیں جب تک 11 اپریل، ویسے تو 6 اپریل کو چینج ہوئے گا، لیکن 11 اپریل تک آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جب تک مشتری جوپیٹر صاد اکبر ستارہ مشتری آپ کے اسینڈنٹ میں نہیں آ جاتا، اور یہ اسینڈنٹ میں جوپیٹر جو ہے 6 اپریل کے بعد برج دلو یعنی ایکویریس میں آ جائے گا، تو لہٰذا تھوڑے سے آپ کو جو ہے نا آپ کوئی ایسا قدم اٹھا کے کوئی ایسے معاملات مطلب ہر لحاظ سے بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر جب لگن میں آئے گا تو وہ آپ کے تمام برجوں کو کور کرے گا، اسینڈنٹ کو بھی کور کرے گا، آپ کے 5ویں گھر کو بھی کور کرے گا، 7ویں گھر کو بھی کور کرے گا، 9ویں گھر کو بھی کور کرے گا، تو لہٰذا جب تک یہ جوپیٹر چینج نہیں ہوتا آپ نے بہت محتاط انداز میں سب چیزوں کو لے کر آپ نے چلنا ہے۔ 9واں گھر وہ بھی تھوڑا ویک ہے، 9ویں کا لارڈ بھی 12ویں ہے، وہ بھی تھوڑا کمزور ہے، تو اس لیے کوئی ایسا کوئی ابھی کوئی سفر کا، کوئی ڈومیسٹک سفر، کوئی بیرون ملک سفر، کوئی ایسی کوئی صورتحال ابھی بالکل نہیں بنانی، چونکہ معاملات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔
اور اسی طرح ہی جو ہے آپ کا 10واں گھر، وہ بھی مجھے کمزور لگ رہا ہے 10واں گھر بھی. تو 10ویں گھر کے حوالے سے بھی معاملات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے دیکھ بھال کے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور عقل مندی، اور کوئی ایسا رسک نہیں لینا. افسران بالا سے بچ کے رہنا ہے، چیزیں سے دور دور رہنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے. جو ملازمت ہے، جو سرکاری ملازم ہیں، جو تمام لوگ جو ہے ان کو اپنے کام سے کام رکھنا، کسی معاملے میں دخل نہیں دینا. تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ مجھے دلو والوں کی اپریل تک معاملات ان کو بڑے محتاط ہو کر لے کر چلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے صدقے بہت سارے نکالنے ہیں، 4-5 صدقے نکالنے ہیں. ان کے گھر سے سفید چیز کا صدقہ بھی نکلنا چاہیے، لال چیز کا بھی صدقہ، اور کالی چیز کا بھی صدقہ نکلنا چاہیے. یہ صدقات آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اور معاملات آپ کے انشاءاللہ، صدقہ تو ویسے بھی بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو اسی طرح آپ کا 327 نمبر ہے لکی، اس کو استعمال کرتے ہیں. ہوت یعنی پائسز. تو پائسز والوں کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ ہم 1 فروری سے 7 فروری تک کی بات کر رہے ہیں، پوزیشن بتا رہے ہیں، یہ ہفتہ ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کے 5 ستاروں کا اجتماع لگن سے 11ویں گھر میں. تو 11واں گھر مفادات کا ہوتا ہے، فائدوں کا ہوتا ہے، چیزوں کا ہوتا ہے. یعنی لگن کا لارڈ 11ویں گھر میں ہو تو صحت بہت اچھی رہتی ہے، کانفیڈنس رہتا ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں، چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لوگوں میں عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اسینڈنٹ طاقتور ہے. پائسز والے ویسے بھی بہت ایک اداکار، ایک فنکار ٹائپ جو ہوتے ہیں نا پائسز والے، ان میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. میں نے بڑے اداکاروں کے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں نے جن کے ذاچے بنائے میں نے ان کو پائسز میں ہی دیکھا. تو جو پائسز والے جو لوگ ہیں یہ بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک گاڈ گفٹڈ فنکارانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ان کو کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں ویسے ہی یہ پیدائشی فنکار ہوتے ہیں یہ. تو ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ منگل پڑا ہوا ہے دوسرے گھر میں، تو وہ بھی بہتر ہے. مریخ اپنی راشی کا برج حمل کا ہو کے پڑا. میں نے بہت دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ منگل جہاں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بڑھاتا ہے، چوڑا کرتا ہے اس کو. تو دوسرے گھر میں پڑے ہونے کا مقصد ہے کہ پیسے کی تعداد میں اضافہ کرے گا، خانہ مال میں اضافہ کرے گا، مال و دولت میں اضافہ کرے گا، سونا چاندی اور جوہرات، ان تمام چیزوں پہ آپ کے اضافہ ہوگا ہوت والے پائسز والے لوگوں کے لیے. تو دوسرا گھر مضبوط ہے. تیسرا گھر بھی ان کا بہتر ہے، اچھا ہے، 5 ستاروں کی نظر ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے تیسرے گھر کے حوالے سے. تو جو چوتھا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے. چوتھے کا مالک 11ویں، یعنی آپ کو کوئی کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کسی بڑے بھائی سے، کسی دوست احباب سے کوئی ایسا فائدہ حاصل ہونے والا ہے جس سے کوئی آپ کو آپ نیا کوئی چیزیں کھڑی کر سکتے ہیں، کوئی شراکت میں کسی کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، معاملات اچھے بنا سکتے ہیں. کیونکہ 11واں گھر مفادات کا، اور چوتھے کا مالک اگر 11ویں پڑا تو آپ کی شخصیت پہ لوگ یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو کاروبار کرواتے ہیں. تو اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ میں بڑا مضبوط دیکھ رہا ہوں، ان کا کافی بہتر دیکھ رہا ہوں. اچھا، 5واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا کمزور بھی ہے. اس میں بھی آپ کو بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، چونکہ 5ویں کا لارڈ 8ویں پڑا ہو تو پھر اولاد کے حوالے سے کوئی آپ نے سفید چیز کا صدقہ دینا ہے، بچوں کے حوالے سے کوئی صدقہ خیرات نکالنا ہے تاکہ بچوں کی صحت محفوظ رہے. کوئی خطرہ یا کوئی آپ نے کوئی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تھوڑا سا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، یہ ویک آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو انشاءاللہ آگے جیسے مرکری وغیرہ، وینس وغیرہ چینج ہوں گے تب آپ کی صورتحال جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. اور ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بہت اچھا ہے. 7ویں کا لارڈ اگر 11ویں پڑا ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی مفادات حاصل ہوتے ہیں، فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جس کی آپ امید نہیں کر رہے ہوتے وہ اچانک آپ کی جھولی میں آ گرتی ہیں. تو یہ 5واں گھر جو ہوتا ہے نا، یہ 7واں گھر جو ہوتا ہے یہ کاروبار کا بھی ہوتا ہے. آپ کسی کزن کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی شراکتی کاروبار کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ جب آپ کا 11واں گھر بہتر ہوگا تو تبھی آپ کو مفادات ہوں گے نا. تو 11واں گھر بہتر ہے.
تو لہٰذا کسی رشتہ دار سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کسی بہن بھائی اقربا وغیرہ سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نواں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، تقریباً بہتر ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ 10واں گھر وہ بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالک 11ویں، یہ بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت طاقتور پوزیشن ہے۔ تو پائسز والے لوگوں کے لیے اوورحال جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ مجھے کافی اچھی لگ رہی، کافی بہتر لگ رہی ہے، کوئی ایسا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی پروفٹ، کسی نئے کاروبار، نئی شروعات کی طرف جا رہے ہیں تو معاملات ان کے مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں، جو برج اپنا پائسز والے جو لوگ ہیں۔ تو ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 5 ستاروں کا اجتماع 11ویں گھر میں ہونا بہت زبردست مفادات کا حاصل ہونا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات دے سکیں، اور ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو نالج دے سکیں۔ میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ کر بھلا سو ہو بھلا۔ ہم جو بھی بھلا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی بہتر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، جو برا کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں کر رہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لوٹ کے آ رہا ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوٹ کے آ رہا ہے۔ اگر آپ بھلا کر رہے ہیں تو وہ بھلا ہی آئے گا، برا کرو گے تو برا ہی آئے گا۔ تو لہٰذا وہ جیسے پیسہ، دولت، عزت، مرتبہ، شہرت، یہ جو کچھ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے، ایک رتی بھی نہیں چھین سکتا آپ سے، کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ ہم اس کے لیے جنگ کرتے ہیں، یوں میں چھین لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا، اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ریڈ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں جب بھی کسی کو ذائچہ بتاتا ہوں میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، میں آپ کو جو بھی بات کر رہا ہوں یا جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں اس میں میری اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے، یہ میں یہاں سے جو پڑھوں گا میں آپ کو کہوں گا۔ تو لہٰذا میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ بہتر رہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کتنا لے جائے گا آدمی، کتنا لے جائے گا؟ کوئی کسی کو جو بھی گیا آج تک خالی ہاتھ گیا، باقی جو چھوڑ گیا اس کے پیچھے لڑائیاں جھگڑے ہی ہوئے۔ وہ جیسے بابے بلے شاہ کا ایک شعر ہے نا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑا کہاوݨ تے بڑا دکھ پاوݨ، میں بڑا کہا کہ پلی، تے بڑے بڑے رکھ ڈگ دے جد پون ہنیری جلی، تے بڑے بڑے اٹھ مردے پالے نہ کوٹھا نہ جلی، تے بلیا رب کولوں تنے ہی منگ لے کلی جلی گلی۔ تو اصل چیز تو یہی ہے، اگر ہم کتنی دولت ہے اور یہ بھی نہیں کھا سکتے تو پھر اس دولت کو کیا کرنا۔ تو بات یہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔